کیا تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہو گے؟ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جو اللہ کے نیک بندے اخلاص کے ساتھ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، محبوب آپ انہیں اپنے پاس رکھیں۔ کفار کے سرداران کفار کی ایک جماعت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں غریبوں اور شکستہ حالوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی صحبت سے، اپنی محفل سے جدا کر دیں تو ہم آپ کی بات سنیں گے اور پھر ہم اسلام لے آئیں گے، اور ہمارے اسلام لے آنے سے بہت سارے لوگ اسلام لے آئیں گے اور اسلام کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ آپ نے فرمایا، غریب مسلمان جو اللہ کے نیک بندے ہیں، میں ان کا دل نہیں توڑ سکتا اور انہیں اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام حد سے گزر گیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ تو ہمیں ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، جو نفس کی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کیا، بلکہ ہمیں حق کی اتباع کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اس میں ایک نصیحت اور بھی ہے کہ آج لوگ اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے گناہ کرتے ہیں، اور جب سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو دین کی تبلیغ کے لیے کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے کیا کہا کہ اگر آپ اپنی مجلس سے ان غریب مسلمانوں کو دور کر دیں اور آپ ان سے کہیں کہ بھئی میری محفل میں آپ نہ بیٹھیں تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، اسلام کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وجہ سے کہ یہ بڑے بڑے سردار مالدار ایمان لے آئیں گے، آپ نے غریب مسلمانوں کو دور نہیں کیا۔ آپ نے ان مالداروں سرداروں سے فرمایا اگر ایمان لاؤ تو تمہارا اپنا بھلا ہے، نہیں لاؤ گے تو تم اپنا نقصان کرو گے۔ آج لوگ وزراء کے لیے، مالداروں کے لیے اور اس طرح کے لوگوں کے لیے دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اور گناہ کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ گناہ کر کے دین نہیں پھیلایا جاتا۔ ہمارے بزرگوں نے جو دین پھیلایا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کر کے پھیلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ فرما دیں کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی اس کی توفیق سے ہے۔ حق اور باطل ظاہر ہو چکا، میں تو مسلمانوں کو ان کی غربت کے باعث تمہاری دلجوئی کے لیے اپنی مجلس مبارک سے جدا نہیں کروں گا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، تو جو چاہے ایمان لائے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے کفر کرے۔ یعنی اپنے انجام کو، اپنے ٹھکانے کو انسان سوچ لے اور سمجھ لے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے ظالموں یعنی کافروں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی سے کہ چرخ دیے ہوئے دھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ بھون دے گا۔ یعنی جب جہنم میں جہنمی پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی طلب کریں گے تو انہیں پگھلے ہوئے دھات کی طرح، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا وہ غلیظ پانی ہے روغن زیتون کی تلچھٹ کی طرح۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جب وہ منہ کے قریب کیا جائے گا تو منہ کی کھال اس سے جل کر گر پڑے گی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ وہ پگھلایا ہوا رانگ اور پیتل ہے۔ بئس الشراب، کیا ہی برا پینا ہے، وساعت مرتفقا، اور جہنم کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ان کے اجر ضائع نہیں کرتے جن کے کام اچھے ہوں، بلکہ انہیں ان کی نیکیوں کی جزا دیتے ہیں۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ہمیشہ رہنے کے باغات اور جنات ہیں ان کے لیے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ہر جنتی کو 3 کنگن پہنائے جائیں گے، سونے اور چاندی اور موتیوں کے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ وضو کا پانی جہاں جہاں پہنچتا ہے وہ تمام اعضاء جنتی زیورات سے آراستہ کیے جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ وضو کا پانی زیادہ پہنچائیں، یعنی ایک دفعہ دھونا فرض ہے تو 3 دفعہ دھوئیں، سنت پر عمل کریں۔ دوسرا یہ کہ حدیث پاک کے مطابق یہ فرمایا گیا کہ کونی سمیت ہاتھ دھونا ہے تو مستحب یہ کہ تھوڑا اوپر دھوئیں، آدھے بازو تک ہاتھ کو دھوئیں۔ اسی طرح ٹخنے تک پاؤں دھونا ہے تو آدھی پنڈلی تک دھوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے اعضاء روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، جس سے میدان محشر میں میری امت پہچانی جائے گی، جس سے ہو سکے اس چمک میں اضافہ کرے۔ تو اس لیے صاحب بحر شریعت نے بحر شریعت کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ جب ہاتھ دھوئیں تو آدھے بازو تک دھوئیں، اور جب پاؤں دھوئیں تو آدھی پنڈلی تک دھوئیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور سبز گرین کپڑے کریب اور کنادیس کے پہنیں گے۔ سندس اور استبرق یہ ریشم کی 2 قسمیں ہیں، ایک باریک ریشم ہے، ایک موٹا ریشم ہے۔ تو ایسے گرین لباس وہ پہنیں گے جنت میں۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہاں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، یعنی شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ ہوں گے۔ نعمت ثواب، کیا ہی اچھا ثواب، یعنی یہ کیا ہی اچھا ثواب ہے۔ وحسنت مرتفقا، اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ، یعنی جنت بہت ہی پیاری آرام کی جگہ ہے، انسان کو جنت میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ کہف کا 4واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جنتی اعمال ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اعمال عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو، اس کے محبوب راضی ہوں۔